بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں وہ یہ بات آپ کو بڑے فخر سے کرتے ہوئے پائے جائیں گے کہ ہمیں علماء نے منع کیا تھا کہ انجینئر صاحب کو مت سنو، مگر جب ہم نے انجینئر صاحب کو سنا تو ہمیں تو پتہ چلا اصل دین ہی یہاں پر ہے، تو بس پھر ہم اس کے بعد انجینئر صاحب کے ہو گئے۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کی ہو، یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دی تھی کہ ایسا ہوگا، اس طرح سے بھی اعمال ہوں گے۔ یہ روایت میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، دوبارہ ایک نئے سرے سے پیش کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کے اندر ہے، روایت نمبر ہے 4319۔ حضرت ابو دحمہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے حضرت ابو دحمہ سے مروی ہے کہ میں نے سیدنا عمران بن حسین کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دجال کے بارے میں سنے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے تو وہ اس سے دور ہی رہے، کیونکہ قسم ہے اللہ کی آدمی اس کے پاس آئے گا تو اپنے بارے میں یہی سمجھے گا وہ صاحب ایمان ہے، مگر ان شکوک و شبہات کے سبب جو اس کی طرف سے اٹھائے جائیں گے وہ شخص اس کی اتباع کر بیٹھے گا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں ہمارے دوست وہ یہ سمجھتے ہیں اس سے مراد اصل والا دجال ہے۔ نہیں جی، اصل والا دجال نہیں ہے، کیونکہ اصل والا دجال شکوک اور شبہات نہیں اٹھائے گا، وہ ڈائریکٹ دعوی خداوندی کرے گا، جنت میں لے جانے کی بات کرے گا اور دوزخ میں ڈالنے کی بات کرے گا، اس کے دعوے بالکل مضبوط ہوں گے، خدائی دعوے ہوں گے۔ تو یہ وہ والا دجال نہیں، یہ ایک ایسے انسان کی طرف شرانگیزی، اس کی فتنے اور شرانگیزیوں کی طرف گفتگو ہے جو انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی انجینئر صاحب ہیں، لوگوں کو علماء کے متعلق شکوک و شبہات دیتے ہیں، علم کے متعلق دیتے ہیں، اور سب سے اہم ان کو ان کی نماز کے متعلق انہوں نے شکوک و شبہات دیے ہیں کہ تم لوگوں کی نماز غلط ہے، تم لوگوں کو نماز بخاری اور مسلم میں سے دیکھ کر پڑھنی چاہیے، حالانکہ 1400 سالہ تاریخ علم کے اندر یہ والا شک و شبہ کسی نے بھی نماز کے متعلق نہیں ڈالا، یہ سوائے ان کے پاس سے اور کہیں سے نہیں آیا۔ تو آپ لوگ اگر انجینئر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ہو کر رہ جاتے ہیں تو آپ لوگ کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتے ہو، اس بارے میں رسول اللہ نے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے، آپ نے بشارت دی ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے کرو گے۔ تو ہمارے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے ساتھ روکنے کا حکم بھی ہے، تو ہم رک گئے، ہمیں آگے نہیں بڑھنا، ہمیں ان شکوک اور شبہات میں نہیں پڑھنا، ہمیں انجینئر صاحب کی اتباع نہیں کرنی، ہمیں وہی قرآن و سنت صحیح ہے جو ہمارے پاس 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس میں کسی انجینئر کی گنجائش نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔